رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضور عالم کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا گیا؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو حضور کے چچا کے بیٹے نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ کس کو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں عالم کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں ہر داڑھی ٹوپی والا اور کرتے والے کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے علم کے ساتھ ساتھ خشیت ربانی ہو۔ اگر خشیت نہیں ہے سندیں رکھے رہیے اپنے پاس، معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ۔ علم حاصل ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ خدا پہچانا جائے۔ کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ خدا پہچانا جائے۔ اور اگر آپ جان رہے ہیں اس کے بعد بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ابھی سید لقمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے نشہ عام ہے، مجھے جوان بتا رہے تھے کہ حضرت 15 سال کے لڑکے پتہ نہیں کیسے انجیکشن سے نشہ لے رہے، تو ان کے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ان کے رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ ہمارے اور آپ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ شراب کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، جو شراب پیے گا اللہ پاک اسے جہنمی سانپ کا زہر پلائے گا۔ اور فرمایا اچھا شراب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں اس سے مراد صرف شراب ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص شراب پیا کرتا ہے اللہ کی پناہ قیامت کے دن اس کو عذاب ایسا دیا جائے گا کہ جب زہر اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا اس کا گال کا گوشت جھڑ کے اس پیالے میں گر جائے گا، اور پھر جب اس زہر کو پلایا جائے گا تو اس کی کھال ادھڑ جائے گی۔ کس قدر دردناک مرحلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے رسول نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اس دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھتا جس دسترخوان پر شراب رکھی جاتی ہے۔ پینا تو دور کی بات ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ اس لیے ایک بات اور، جو لوگ نشہ بیچ رہے ہیں یہ موت کا کاروبار بند کرو۔ کسی کی ماں کے لال کے لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر اگر وہ ماں بدعا کرنے پر آ گئی تو کسی پیر صاحب کی دعا آپ کو بچا نہیں سکتی ہے، یاد رکھیے۔ کسی بیوی پر اگر اس نشے کی وجہ سے ظلم ہوا، مارکوٹ زد و کوب ہوئی، اس کے دل سے نکلی ہوئی بدعا تمہاری نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے پہلی بات، ہم وہ نشہ نہیں کرتے جس سے قدم لڑکھڑا جائے اور چہرہ نالی میں چلا جائے۔ ہم تو وہ نشہ کرتے ہیں کہ جدھر سے گزرتے ہیں تمام گزرگاہوں سے گزرنے کی وجہ سے برکت سے تمام علاقے کے لوگوں کو حب رسول کا جام پلاتے ہوئے نکلے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے علم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں عمل لائیے، انقلاب پیدا کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے اور صحیح معنوں میں محبت کیجئے سادات کرام سے، صحیح معنوں میں محبت کیجئے علماء کرام سے، اور جناب چیمی گوئیاں اور دائیں بائیں کی طرف سے توجہ ہٹا کر شیخ اپنی دیکھ کے فلسفے پر عمل کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس لیے آپ کو اپنا اور مجھے اپنا دیکھنا ہے، اس لیے آپ اپنی قبر میں کیا لے کر جا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے، اور قبر میں جب جا رہے ہیں تو ساتھ اہل اللہ کی محبت بھی ہو، پیغمبر سے وفاداری ہو، تاکہ قبر ہماری قیامت کی صبح تک روشنی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور علم ایک ایسی بابرکت چیز ہے۔ طلباء کی فضیلت کے حوالے سے میں نے صبح بات کی تھی، ابھی دامن وقت میں گنجائش کا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام محمود غزنوی، سنا ہے آپ نے نام؟ محمود غزنوی۔ محمود غزنوی کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا تھا، تاریخ کی یہ روایت۔ اب اس کو 3 سوال بہت پریشان کرتے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، 3 سوال بہت پریشان کرتے۔ ایک سوال یہ کہ میرا باپ کون ہے، ایک سوال یہ کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال یہ
کہ کیا قیامت میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا یا نہیں. یہ 3 سوال تھے. یہ 3 سوال محمود غزنوی کو بڑا پریشان کرتے. اس نے کئی علماء سے پوچھا، لوگوں نے دلائل دیے، لیکن اس کو تشفی نہیں ہوئی، یعنی تسلی نہیں ہوئی. بڑا پریشان. ایک دن نیند نہ آنے کی وجہ سے اپنے ہی دربار کے باہر گھوم رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کیا دیکھتا ہے؟ مسجد میں چراغ جل رہا اور چراغ کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر راستے پر آ رہی ہے. ایک طالب علم اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس روشنی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. پوری رات محمود نے اس کنڈیشن کو دیکھا اور صبح صبح اپنے وزیر کو اور عہدیداروں کو بھیج کر فرمایا کہ صاحب اس بچے کو بلا کے لاؤ جو رات میں ہماری مسجد کے قریب ادھر ادھر گھوم رہا. بلا کے لایا گیا. جب بلا کے لایا گیا، اس طالب علم سے بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، رات کو کہاں گھوم رہا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت جان کی امان دیں تو کچھ عرض کروں. کہا حضور ہمارے پاس پڑھنے کے لیے چراغ نہیں ہے. کیا دور تھا وہ. آج پڑھنے کی آسائشیں ہیں، آرام ہیں، مدارس ہیں، اے سیاں لگی ہوئی ہیں مدرسوں میں، تپاہیاں ہیں، کتابیں ہیں، کھانا ہے، رہنا سب فری. لیکن اس کے باوجود پکڑ پکڑ کے بھی اگر علماء لے جاتے ہیں تو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. اب وہ دور دیکھیے. کہتا حضور مجھے سبق یاد کرنا تھا اور ایک ہی چراغ محلے میں جل رہا تھا اور وہ بھی روشن دان سے کچھ کچھ روشنی آ رہی تھی. تو مجھے استاد کو سبق سنانا تھا تو میں جاتا اور کتاب اس روشنی میں پڑھتا، پھر واپس آ کر اندھیرے میں بیٹھ کر رٹتا تھا اور پھر واپس جاتا. اس طرح رات گزر گئی. محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اس طالب علم کے اس کہنے پر ایک فرمان جاری کیا. کہا آج کے بعد ہمارے اس شہر کے تمام مسجدوں کو چراغوں سے روشن کیا جائے گا اور جس مدرسے میں یہ طالب علم پڑھتا ہے اس مدرسے کو حکومت تیل دے گی، چراغ دے گی تاکہ وہاں اچھی خاصی تعلیم ہو سکے. اللہ اکبر. یہ ہوا. محمود غزنوی کو اگلے دن نیند آ گئی. توجہ ہے آپ کی. جس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، کل اس نے طالب علم کی خدمت کری، کل اس نے طالب علم کی خدمت کی. آج جب وہ بستر پر سویا تو اسے نیند آئی اور جب نیند آئی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور جب سرور کائنات تشریف لائے، سوال 3 تھے. میرا باپ کون ہے؟ دوسرا سوال کیا علماء واقعی نبیوں کے وارث ہیں؟ تیسرا سوال قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ 3 سوالات تھے. پیغمبر صاحب جوامع الکلم تشریف لائے. حضور نے پہلا جملہ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے. پہلے سوال کا جواب پہلے جملے میں، اے سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے. دوسرے جملے میں دوسرا جواب قیامت کے دن اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کی جائے گی. یہ پیغمبر کی شان ہے. یہاں کوئی مدرسے پر خرچہ کرتا ہے، ادھر حضور خوش ہو جاتا. واہ سبحان اسی لیے جب حضرت سے پوچھئے حضور اشرف ملت سے، وہ تعلیمات سلطان مخدوم پاک میں ایک نئے سرے سے خدمت کرنے کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ حضرت کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے. آپ پوچھئے حضرت مخدوم پاک جب بادشاہ بنے 15 سال